نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد ممتاز مذہبی سکالر، عظیم مفتی، قدیم و جدید علوم کا حسین امتیاز حضرت علامہ سید صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس مسجد کے خطیب فاضل جلیل حضرت علامہ فدا حسین صاحب زیدہ مجد العالی، نہایتی عزت اور احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ربیع الاول شریف کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے، آپ کی سیرت طیبہ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارکان اور جملہ معاونین کو اللہ تعالیٰ اور جملہ سامعین کو، سب کو، تمام اس سوسائٹی میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آج کل چونکہ تقاریر کا موضوع دیا جاتا ہے، اس لیے مقرر اس موضوع کا پابند ہوتا ہے۔ میرے موضوع کے حوالے سے شاید آپ نے پڑھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے کہ حقیقت سے کیا مراد ہے، حضرت شاہ صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، میرا اپنا نقطہ نظر ہوگا۔ عنوان اور موضوع مرتب کرنے والے ہمارے قابل احترام حضرات کا اپنا موقف ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس حقیقت سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال مجھے کچھ تھوڑا سا اشارہ یہ ملا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس جملے کی، وہ کیا ہے، اور دوسرا جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، آپ کے بارے میں 3 سوالوں میں سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی بات
یا ہماری ذمہ داریاں، اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اور آخر میں اگر مجھے یاد رہا تو پھر میں وہ بات کروں گا جو حقیقت، ایمان کی حقیقت سے میں سمجھا ہوں۔ یہ 2-3 باتیں ہیں۔ قرآن پاک سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے اوصاف جلیلہ، اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ آیت آگے طویل۔ تو ایک تو یہ اس آیت کا ابتدائیہ ہے، محمد الرسول اللہ، اس آیت کی یوں سمجھیں کہ صدر کلام ہے، ابتدا ہے۔ اور دوسرا وہ کلمہ طیبہ جس کو پڑھنے کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ایمان کی بنیاد 6 چیزیں ہیں اور اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر، 6 چیزیں۔ اور اسلام کی بنیاد بنی علیہ السلام علی 5 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اگر فرض ہو، روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا اگر فرض ہو۔ یہ ساری چیزیں ہماری ایمانیات میں شامل ہیں، اور اسلام کے یہ بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اس میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک عقیدہ توحید کا اور ایک عقیدہ رسالت کا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ثبوت ہے اور شرک کی نفی ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ دونوں کو ملا کر اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ایک اور نقطہ بڑا عجیب ہے، لا الہ الا اللہ کے آخر میں اللہ جل جلالہ کا، اس کے اسم گرامی کا، اسم جلالت اللہ کا ذکر ہے، اور اگلے جملے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، گویا کہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ ذکر خدا اگر ان سے جدا چاہو منکر ہو، ذکر خدا اگر ان سے جدا چاہو منکر ہو، واللہ یہ ذکر نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ اللہ نے 7 ذکر کر کے ایک تو نقطہ یہ ہو گیا کہ جس طرح اس پہلے جز پر ایمان توحید پر، اسی طرح دوسری جز رسالت پر ایمان ضروری ہے، اور پھر دونوں کا اکٹھا ذکر جو ہے، اطاعت میں دونوں اکٹھے، محبت میں دونوں اکٹھے۔ نافرمانی ہے تو رسول کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی، رسول کی اطاعت، رب کی اطاعت، رسول کی محبت، رب کی محبت، گنتے چلے جائیں، یہ تو مقررین کا کام ہے، میں اتنی لمبی گردان نہیں کر سکتا، لیکن کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حضور کے ذکر کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک اور بات دیکھیں اس حوالے سے، لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے، جتنا دعویٰ بلند ہوتا ہے اتنی دلیل بلند ہوتی ہے۔
جتنا دعویٰ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اتنی دلیل بھی قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اگر لا شریکہ نہ بھی کہے تو لا شریکہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ لا اور اس کے بعد اللہ، چونکہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں اس انداز کی گفتگو کر رہا ہوں، لا اور اس کے بعد اللہ اور انما، ان کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کا معنی کسی چیز کو کسی کے اندر بند کر دینا۔ انما انا بشر مثلکم، لوگ اور ترجمہ کرتے ہیں، میں اور ترجمہ کرتا ہوں، بے شک سوائے اس کے نہیں میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں مثل کا لفظ ہے، میں یہ ترجمہ نہیں کرتا۔ انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں، جس طرح جیسے نہیں، جس طرح تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں، جس طرح تم خدا نہیں میں بھی خدا نہیں، جس طرح تم معبود نہیں میں بھی معبود نہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اے کفار مکہ، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن اگر یہ کہو کہ تم میرے جیسے انسان ہو تو قرآن نے اس کی نفی کر دی، یوحی الیہ، لیکن تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی، میری طرف وہی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر پیغام آ جائے وزیر اعظم کا، صدر کا، گورنر صاحب کا، چلتے پھرتے وہ آپ سے کہیں گے یار آج بہت بڑا مزہ آیا، بڑا کمال ہو گئی، آج مجھے وزیر اعظم صاحب نے فون کیا ہے، میں تو آج خوشی سے پھولے نہیں سماتا، مجھے تو گورنر صاحب نے آج فون کیا ہے، پیغام بھیجا ہے۔ تو جس کو پیغام رب بھیجے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس سے کلام رب، یہ وہی کیا ہے، پردے کے پیچھے سے بھی کلام ہوتا ہے، سامنے بھی کلام ہوتا ہے، کہ صورتیں ہیں وہی کی، چونکہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ بشر کو تم، انما انا بشر مثلکم کو تم دیکھتے ہو، یوحی الیہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ تمہاری طرف تو وہی نہیں ہوتی، میری طرف وہی ہوتی ہے۔ یہ میں نے ضمناً بات کی ہے۔ اسی طرح لا اور الا جب آتے ہیں تو وہی انما والا معنی ہوتا ہے، اور یہاں یہ یاد رکھیں انما انا بشر مثلکم کے اندر نفی کی ہے حضور علیہ السلام نے اپنے معبود ہونے کی، کہ میں معبود نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور اسی میں تم پر رب کا کرم ہے۔ اگر نبی جن ہوتا، اگر نبی فرشتہ ہوتا تو میں طور طریقے زندگی کے کون سکھاتا، کھانے کا طریقہ کون سکھاتا، پینے کا طریقہ کون سکھاتا، جہاد کا طریقہ کون سکھاتا، فیصلوں کا طریقہ کون سکھاتا۔ یہ تمام چیزیں بشریت جو ہے حضور علیہ السلام کی، یہ اس امت پر رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے ساتھ، حضور کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ کہا، اس کا معنی بھی یہ ہوگا کہ سوائے اس کے نہیں، صرف اللہ معبود ہے، صرف اللہ معبود ہے۔ اگر آپ لا شریکہ نہ بھی کہیں تو اس کے اندر لا شریکہ موجود ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی خدا اور بھی ہوتا تو دنیا میں جس کو میں معبود بناتا وہ کون ہوتا؟ وہ کون ہوتا؟ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جس میں یوسف کا حسن بھی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پھونک بھی ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی ہے، اور جتنی خوبیاں سارے نبیوں میں موجود تھیں وہ اس میں موجود ہے۔ اور اس کو ماننے والوں نے کیا کہا؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث جن کو سارے مانتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں،
وہ کہتے ہیں میرت جمال الہی است، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جمال کا آئینہ ہے۔ آپ نے کہا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو جمیل ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو علیم ہے، ہم تیرا علم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو قدیر ہے، ہم تیری قدرت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری شکل و صورت نہیں ہے، میری زلفیں نہیں ہیں، میرا چہرہ نہیں ہے، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، میری وہ ناک نہیں ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو آل محبت سے پوچھیں، علامہ شفیع کاڑوی سے پوچھیں جنہوں نے ذکر الجمیل ذکر الحسین میں اپنے نبی کی جملہ صفات کو جمع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، محبت والے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرا حسن دیکھنا چاہتے ہو، میرا جمال دیکھنا چاہتے ہو، میرا علم دیکھنا چاہتے ہو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے اپنی ان تمام چیزوں کا آئینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا۔